الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور 27 رجب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمایا ہے. ان جمعوں میں تقریباً یہی موضوع ہر سال رہتا ہے، یعنی آج والے جمعے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے آگے والے جمعے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیانات ہوتے ہیں. مگر اس دفعہ آج کے اس جمعے کا موضوع میں نے چینج کر لیا ہے، تبدیل کر لیا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سال ہر سال آپ سنتے آ رہے ہیں. زندگی ہے پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ ان کے فضائل مناقب بیان کریں گے. درمیان میں 13 رجب المرجب کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے، وہ بھی رجب کا ہی مہینہ ہے. اسی مناسبت سے آج کے اس جمعے میں نے شان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کچھ عرض کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب اسد اللہ، مرتضی، حیدر، یہ تینوں علی شیر خدا کے لقب. اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو التراب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حسن تھے، اسی کی مناسبت سے ابو الحسن کہا جاتا تھا. اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو التراب کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحسن سے زیادہ ابو التراب کو اپنے لیے پسند کرنے لگے. ان کا تفصیل میں آگے بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد مناف تھا،
اور ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، اس کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 8 بیویاں تھیں، ان میں سے پہلی بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی ہے۔ اور اس فاطمہ الزہرا سے جو اولاد ہوا وہ حسن، حسین، محسن اور ام کلثوم۔ یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد ہوئی، حسن، حسین اور محسن۔ محسن بچپن میں فوت ہو گیا تھا، حسن اور حسین یہ بڑے ہوئے آگے چلے۔ اور دوسری بیوی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ تھی ام البنین، ام البنین بن حزام۔ اس سے اولاد ہوئی عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، یہ 4 بیٹے اسی سے ہوئے۔ اور تیسری بیوی تھی لیلہ بنت مسعود، اس سے حضرت عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ چوتھی بیوی اسماء بنت امیس، اس سے محمد اصغر اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ 5ویں بیوی اسماء بنت ربیعہ، اس سے عمر پیدا ہوئے۔ 5ویں بیوی، 6ٹھی بیوی خولہ بنت جعفر، اس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ 7ویں بیوی سعیدہ بنت عروہ، اس سے ام الحسن، ام کلثوم، رملۃ الکبریٰ۔ اور 8ویں بیوی امامہ بنت ابو العاص۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 8 بیویاں ہیں، یہ ان کا اولاد اور خاندان جس کا میں نے ذکر کیا۔ حضرت علی کے باپ کا نام کیا تھا؟ سن رہے ہیں؟ نہیں، کیا نام تھا؟ عبد مناف۔ حضرت علی کے والد کا نام تھا عبد مناف، کنیت تھی ابو طالب۔ حضرت علی کی اماں کا نام فاطمہ بنت اسد۔ بیویاں کتنی تھی؟ 4۔ یہ تو ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان۔ اب آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے متعلق میں عرض کروں کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر کلمہ پڑھنے والے علی شیر خدا ہیں، یوں کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کہیں گے سب سے پہلے تو خدیجہ نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے تو ابو بکر نے کلمہ پڑھا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجۃ الکبریٰ تھی، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی شیر خدا تھے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ تھے۔ فضیلت کے مختلف معیار ہیں، مختلف درجے ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں میں جن کا سب سے اونچا مقام ہے وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا مقام ہے، اور صحابہ کرام میں بھی پھر خلفائے راشدین سب سے بڑھ کر، پھر خلفائے راشدین میں بھی بڑا مقام ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق کا، پھر عثمان غنی کا، اور پھر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ترتیب ہے فضیلت اہل سنت والجماعت کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ کتنی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں۔ اور ان کی پرورش
اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا۔ 24 سال کی عمر کو جب پہنچے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے علی کو داماد کے طور پر انتخاب فرمایا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب کبھی کسی عورت سے نکاح کیا یا میں نے اپنی بیٹی میں سے کسی بیٹی کا کسی کے ساتھ نکاح کیا تو اللہ کے حکم سے کیا۔ نبی نے کسی بھی عورت سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کیا، اور اپنی تمام بیٹیوں کے رشتے جو دیے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیے۔ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاطمہ کا انتخاب عرش سے ہوا ہے۔ 24 سال کی عمر ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نکاح کرنے کے لیے حق مہر دینا ضروری ہوتا ہے، حق مہر کے پیسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، اور تو کچھ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا اپنے پاس رکھ لو اور زرے کو بیچاؤ۔ اور جب اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی علی کے حوالے کی، ظاہر بات ہے سارا دن اٹھنا بیٹھنا چلنا، نماز 5 وقت ہر ٹائم پہ ملنا، یہ سب کا ہوتا تھا۔ ابو بکر عمر عثمان علی آپس میں ملتے تھے، یہ بات تو ان کو بھی پتا تھی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ علی کو دے رہے ہیں، اور علی کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف زرہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں علی کی خدمت کر لوں، مگر چونکہ ایسے موقع پر اگر کسی کی خدمت کی جائے تو آگے والا پتہ نہیں کیا سمجھے کہ میری غربت کی وجہ سے وہ میری مدد کر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد بھی ایسے انداز سے کی کہ حضرت علی کو محسوس تک نہیں ہونے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے کے لیے نکلے، حضرت عثمان سامنے آ گئے، علی زرہ میں خریدتا ہوں، کہہ دو کتنے پیسے؟ حضرت عثمان نے فرمایا 400 درہم میں دوں گا۔ حضرت علی نے فوراً وہ زرہ اس کے حوالے کر دیا، 400 درہم حضرت علی نے لے لیے اور حق مہر ادا کی، نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان وہی زرہ گفٹ بنا کر علی کی خدمت میں لے آئے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، نبی پاک علیہ السلام کا داماد، اور بیٹی بھی وہ جو اللہ کے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ، انہوں نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے باپ علی شیر خدا سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث، پوچھتے ہیں ابو جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول پاک علیہ السلام کے بعد اس پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا قال ابو بکر، بیٹا ابو بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا ثم من، اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا عمر۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ ثُمَّ عثمان فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ، کہہ دو۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا سب نبی کے بعد سب سے افضل کون؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا پھر تو وہ عثمان کا نام لے لیں گے، اس لیے میں نے خود بخود کہہ دیا ثم انت، پھر آپ ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، میری کیا فضیلت ہے؟
یعنی علی شیر خدا نے اپنی زبان سے بتا دیا کہ سب سے پہلی فضیلت ابو بکر کی ہے، پھر عمر کی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ بی بی فاطمہ پیغمبر کے پاس بہت زیادہ آیا جایا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر بھی خوب آتے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے، علی شیر خدا کو غیر موجود پایا، پوچھا فاطمہ علی نظر نہیں آتے؟ اب بات تو ایسی تھی کہ بتانے جیسی نہیں تھی، مگر فاطمہ اپنے باپ سے بات بھی کیسے چھپا سکتی تھی؟ اللہ کے رسول میری اور علی کی آپس میں انبن ہو گئی، کسی مسئلے پر وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے، ناراض ہو کر گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس مڑے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں چلتے چلتے دیکھا کہ ایک جگہ پر مٹی میں زمین کے اوپر علی شیر خدا سوئے ہوئے ہیں، نیچے بھی مٹی اوپر بھی مٹی، سر کے نیچے بھی مٹی، پورا مٹی مٹی ہوئے پڑے۔ اللہ کے پیغمبر وہیں کھڑے ہو کر مگر آرام میں تھے، نیند میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی شیر خدا کے جسم سے مٹی کو جھاڑنا شروع کیا اور فرمایا قم یا ابو التراب، او مٹی والے اٹھو اٹھو، مٹی والے، ابو التراب کی معنی مٹی والے۔ اسی وجہ سے حضرت علی کو ابو التراب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ابو الحسن، حضرت علی اپنے لیے ابو الحسن سے زیادہ ابو التراب کو پسند کرتے تھے کہ ابو التراب وہ کنیت ہے جو میرے آقا کی زبان سے میرے لیے ایجاد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے، اتنی قربت تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر ناراض ہوتے تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی پیغمبر سے بات کرنے کی۔ نہ ابو بکر بول سکتا تھا، نہ عمر بول سکتا تھا، نہ عثمان بول سکتا تھا، علی جو بھی بات ہوتی تھی پیغمبر کو کہہ دیتے تھے۔ اور پیغمبر کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا روب دیا، اتنا بڑا روب دیا کہ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی روب کو اپنی امت کے افراد، اپنے شاگرد صحابہ کے سامنے ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی مذاق بھی فرما لیا کرتے، ہنسی مذاق کر لیتے تھے تاکہ میرا روب ختم ہو جائے، کوئی بولنا چاہے تو بول لے۔ ایک مرتبہ حضرت انس پیغمبر کریم علیہ السلام کے خادم ہیں، آپ کریم علیہ السلام نے اسے آواز دی، یا ذل اذنین، یا ذل اذنین، وہ دو کانوں والے ادھر آ۔ کیا فرمایا؟ دو کانوں والے، کان کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہی تو ہوتے ہیں، مگر پیغمبر کا یہ مزاح تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش طبعی میں یوں فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ذل اذنین، دو کانوں والا کا لقب اللہ کے پیغمبر نے دیا، مجھے اتنا محبوب ہے کہ اس جیسا اور میرا اپنا نام بھی پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ملی، وہیں بیٹھی، اور اس نے کہا عائشہ اللہ کے پیغمبر کو میری طرف سے کہہ دو کہ ایک بوڑھی اماں آئی ہے، وہ آپ کے پاس دعا کے لیے کہ دعا کرو مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت نصیب کرے، کہہ دو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسے جا کر کہہ دے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ جملے اس نے سنے زاروں قطار رونے لگے۔
اپنا برا حال کر دیا، زار و قطع روتی جا رہی ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے حال ہو گئی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو میں جھوٹ نہیں بول رہا، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں تو جائے گی مگر جوان ہو کر جائے گی۔ یہ پیغمبر کا مذاق تھا، حقیقت کی حقیقت، مذاق کا مذاق، خوش تھا بھائی۔ ایک صحابی آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں سفر پہ جانا ہے، سامان میرے پاس بہت ہے، مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے کہ سامان اس کے اوپر لاد کر میں جاؤں، آپ کے پاس آیا ہوں، اونٹ کا سوال ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے اونٹ چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں میں اونٹنی کا بچہ دوں گا اگر قبول ہو تو۔ وہ کھڑا منت سماجت کر رہا یا رسول اللہ میں بچے کو کیا کروں گا، میرا تو بڑا سامان ہے، مجھے تو تکڑا مضبوط موٹا اونٹ چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ بہت پریشان بھی ہوا، اصرار بھی زیادہ کیا، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ جب وہ تنگ آنے لگا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خدا کے بندے بڑا اونٹ بھی ہو تو بھی اونٹنی کا تو بچہ ہی ہوگا نا۔ یہ پیغمبر کریم علیہ السلام کا اس طریقے سے مذاق ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی تینوں ایک ساتھ جا رہے تھے، تھوڑی سی عربی سے اگر آپ کو واقفیت ہوتی تو یہ نقل، یہ لطیفہ، یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ روایت آپ کو بڑی مزہ دیتی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی تینوں جا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر ایک سائڈ میں تھے، حضرت عمر دوسری سائڈ میں تھے، بیچ میں حضرت علی تھے۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیچ میں کون تھے؟ علی تھے۔ تو حضرت ابو بکر بھی قد کے لمبے تھے، عمر بھی قد کے لمبے تھے، علی قد کا چھوٹا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا ہوتا ہے، جیسے لانا، لام زبر لا، نون کھڑا زبر نا، نون الف زبر نا، لام، پھر بیچ میں نون کا نیچے والا وہ آئے گا، پھر پیچھے الف آئے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا علی تم ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، یہ بھی لمبا یہ بھی لمبا، بیچ میں چھوٹا۔ یہ مذاق کیا کس نے؟ حضرت ابو بکر نے، کہ تم ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتی ہے۔ حضرت علی نے پر جفت جواب دیا، فرمایا بات تو آپ کی صحیح ہے مگر میں نہ ہوتا تو تم لا بن جاتے، میں نہ ہوتا تو تم، کیونکہ نون کو ہٹا دو کیا بچے گا؟ لام اور الف، لام اور الف کی کیا بنتا ہے؟ لا۔ اذن حضرت علی نے فرمایا اگر میں نکل جاؤں، ابھی تو ہمارے لیے ہے، میں اگر نکل جاؤں تو لا ہو جائے گا، لا کی معنی کچھ نہیں، میری وجہ سے سب کچھ تمہیں ملا ہے، میں نہ ہوتا تو کچھ بھی تم نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دوسرے صحابہ، یوں مجمع لگا ہوا ہے، بیچ میں دسترخوان لگا ہے، دسترخوان پہ کھجوریں پڑی ہیں، بیٹھے کھا رہے ہیں، اور پھر کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں اور ان کی گٹھلیاں علی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی علی کے سامنے رکھی، تھوڑی بہت ابو بکر نے بھی رکھی، باقی اپنے سامنے رکھتے گئے۔ خیر جب کھجوریں کھا کر فارغ ہوئے تو گٹھلیوں کا بڑا ڈھیر علی کے سامنے تھا، ان کے سامنے دو دو تین تین تھی۔ تو حضرت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم نے بڑی کھجوریں کھائی ہیں، ہم نے تو اتنی نہیں کھائی، گنو کس نے کتنی کھائی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گنو کس نے کتنی کھائی ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ انہوں نے کھائی ہیں، مگر میں نے گٹھلیاں نکالی ہیں، انہوں نے گٹھلیوں سمیت کھائی ہے۔
یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی علی کو اتنی ہمت ہوتی تھی، کوئی بھی بات ہوتی تھی علی بول دیتے تھے۔ ایک خارجی آیا حضرت علی کے پاس، خارجی سمجھتے ہیں؟ خارجی نہیں سمجھتے، علی کے دشمن ہیں، حضرت علی کو برحق نہیں مانتے۔ وہ آیا حضرت علی کے پاس اور آ کر کہنے لگا، علی، ابو بکر کا دور بھی ہم نے دیکھا، عمر کا دور بھی ہم نے دیکھا، عثمان کا دور بھی ہم نے دیکھا، بڑی بڑی ان کے دور میں فتوحات ہوئی، بڑے علائقے اسلام کے فتح ہوئے، بڑا امن تھا، سکون تھا۔ آپ کی حکومت کیا آئی کہ مصیبت آ گئی؟ کوئی اتنا سا علائقہ نہ فتح ہوا، نہ کوئی امن ہے، بدامنی پھیل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خارجی کی طرف یوں دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، ابو بکر کے دور میں ابو بکر امیر تھا، میں اس کا مشیر تھا، عمر کے دور میں میں اس کا مشیر تھا، عثمان کے دور میں میں مشیر تھا، وہ امیر تھے، اور میرے دور میں میں امیر ہوں، تم جیسے مشیر ہیں تو پھر یوں ہی ہوگا۔ یار موضوع آج بڑا مزیدار تھا، ٹائم مختصر ہے، اب دل تو چاہ رہا تھا علی کے موضوع پر بہت دل کھول کر بات کریں، کیونکہ کبھی اس موضوع پہ بات ہوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر زنا کا اقرار کیا، یا امیر المومنین مجھ سے زنا ہو گئی ہے، فطہرنی، مجھے پاک کر دو، اور حمل والی تھی، یہ مجھے حمل بھی ہے، یہ زنا کا حمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے، گواہوں کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اقرار نہ ہو، جب سامنے والا خود اقرار کر رہا ہو تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اقرار کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لے جاؤ، خدائی حکم لاگو کر دو، اسے سنگسار کرو، قتل کر دو، پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ اس عورت کو لے کر جا رہے ہیں، علی شیر خدا آ رہے تھے، کہہ دو۔ حضرت علی نے پوچھا، کہاں اس عورت کو لے کے جا رہے ہیں؟ بتایا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے، اسے سنگسار کرنے جا رہے ہیں، اس نے زنا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ عمل کے ساتھ ہے، فرمایا لے آؤ اس کو واپس، میں امیر المومنین سے بات کرتا ہوں۔ آگے واپس امیر المومنین کے پاس، یا امیر المومنین آپ نے حکم دیا؟ جی میں نے حکم دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین اس عورت نے جرم کیا، اس کے پیٹ کے اندر پڑے ہوئے بچے کا کیا قصور ہے، آپ اسے بھی قتل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس حضرت حذیفہ آئے۔ حضرت حذیفہ پتہ ہے آپ کو کون تھے؟ حضرت حذیفہ تو حذیفہ تھے، رازدار رسول تھے۔ پیغمبر کی مجلس میں جو منافق رہتے تھے نا، منافق، ان منافقوں کے نام اللہ نے حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے کان میں، اور منع کر دیا تھا، فرمایا حذیفہ بتانا کسی کو نہیں۔ یہ ہے رازدار پیغمبر کا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، جس کے پاس منافقوں کی پوری لسٹ تھی مگر اسے بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑا اونچا مقام تھا حضرت حذیفہ کا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت حذیفہ آئے، حضرت عمر دوسرے صحابہ بڑا ان کا احترام کرتے تھے، تو جیسے ہی حضرت حذیفہ آئے، امیر المومنین ان کے ساتھ ملے، حال احوال پوچھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، حذیفہ بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے، کیا حال پوچھتے ہو عمر، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، اگر توجہ ہو، ذوق ہو تو بات کر لوں، نہیں تو ٹائم بھی رخصت ہے، بات بڑی مزیدار ہے، بتا دوں، توجہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے، امیر المومنین کیا حال پوچھتے ہو، فتنے سے میں محبت کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، بن دیکھی چیز کو مانتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ باتیں سمجھ میں کچھ آئی؟
حضرت حذیفہ نے فرمایا امیر المومنین مجھ سے کیا حال پوچھتے ہو، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، جو چیز دیکھی نہیں اس کو مانتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اس نے کیا باتیں کر دی۔ خیر اس نے یہ باتیں کی اور وہیں مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان کہ حضرت حذیفہ جیسا بندہ یہ کیا باتیں کر گیا۔ حضرت عمر کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑے پریشان، باقی تمام مسائل آگے پیچھے، مگر حضرت عمر کے ذہن سے حذیفہ والے یہ جملے نکل ہی نہیں رہے کہ حذیفہ نے کیا باتیں کر دی۔ اتنے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے ذکر کر دیا، علی حذیفہ ابھی آئے تھے، اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ کون سی باتیں کی ہیں امیر المومنین؟ علی حذیفہ نے یوں کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، جس چیز کو دیکھا نہیں اس کو مانتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اس میں امیر المومنین پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اس نے ساری باتیں صحیح کہی ہیں۔ کہہ دو ساری باتیں صحیح کی، کیسے صحیح کی ہے مجھے سمجھاؤ۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے پہلی بات تو یہ کی کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد کو اللہ نے قرآن میں فتنہ کہا ہے، کیا اولاد سے آپ کو محبت نہیں ہے؟ تو حذیفہ یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے فتنے سے محبت ہے، اولاد سے محبت۔ اور دوسری بات اس نے کیا کی تھی؟ دوسری بات اس نے یہ کی کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان ھذا لھو الحق المبین، موت کے متعلق فرمایا کہ یہ سچی اور پکی حق بات ہے، موت آ کر رہے۔ موت کو قرآن نے حق کہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ کون ہے موت کے لیے تیار بیٹھا ہے؟ ہر کوئی ناپسند سمجھتا ہے۔ تو بات اس نے اپنی جگہ پر صحیح کی، بن دیکھے مانتا ہوں، یہ بات اس نے کیا کی؟ بولا اللہ کو نہ اس نے دیکھا، نہ تم نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، سارے مانتے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ عربی میں لفظ ہے صلاۃ کا، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا علی وہ کہہ رہا تھا کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، فرمایا نماز نہیں، صلاۃ نہیں مانا درود، صلاۃ جو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر پڑھی جاتی ہے وہ میں بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، صلاۃ سے مراد نماز نہیں، صلاۃ سے مراد درود شریف۔ تو پھر حضرت عمر نے پوچھا آخری بات اس نے ایسی کر دی جو کفریہ کلمہ لگ رہا ہے، وہ کیا کہ میرے پاس وہ کچھ ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ بولا ہاں تیرے پاس، اس کے پاس بیوی ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں، اللہ کے پاس یہ چیزیں کہاں ہیں؟ یہ تھا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ۔ حضرت علی کے ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ ٹائم رخصت ہوا کسی اور موقع پر، وما علینا الا البلاغ۔ سنت